الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا ہے، مذہب اسلام، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا۔ یہ 5 ان کو اسلام کے ارکان کہے جاتے ہیں، یعنی مین ستون اور مین پلر کہے جاتے ہیں۔ کسی بھی عمارت کے قائم ہونے میں اس کے مین ستون کے اصل جو ستون ہوتے ہیں، عمارت کے قائم ہونے میں اور قائم رہنے میں اس کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیوار گر جائے یا عمارت کا کوئی دوسرا حصہ گر جائے تو اس صورت میں یہ عمارت گر گئی یا عمارت خطرے میں ہے ایسا نہیں کہا جاتا، لیکن اگر اس کا اہم ستون گر جائے، مین پلر کمزور ہو جائے یا گر جائے، یا قائم عمارت بناتے وقت اس کو قائم ہی نہ کیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اسلام کی مذہب اسلام کی بنیاد جو ان 5 چیزوں پر ہے، یہ 5 اعمال بڑے اہم ہے، اور گویا عمارت میں جس طرح ستون کا درجہ اہم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان افعال و اعمال کا درجہ بھی دین میں بہت اہم ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس آدمی کو دیندار نہیں کہا جا سکتا، یا اگر روزے کو چھوڑ دے یا زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کے پاس مالی استطاعت اتنی ہو، مال اتنا ہو کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، وہاں رہنے کے خرچ جو ہے اس کا انتظام ہے، اور اتنی مدت یہاں جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ بھی ہے، تو پھر ایسی اور وہ آدمی سفر کر سکتا ہے، اور بیماری وغیرہ کوئی عذر ہے نہیں، عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے حج کی اہمیت بتلاتے ہوئے حج کی تاریخ اور جس جگہ کا حج کیا جاتا ہے اس جگہ کی اہمیت کو بتلایا، اور کعبۃ اللہ اس کی تعمیر اور اس کی بنا کے پس منظر کو ظاہر کیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ دین کے مذہب اسلام کے شعار میں سے، اس کی اہم علامتوں میں سے، اس کی ایک پہچان ہے مذہب کی۔
دین کی جو مخصوص پہچان ہوتی ہے اس میں سے ایک کعبۃ اللہ ہے۔ اب یہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کے متعلق اللہ نے اس سے پہلے حج کی فرضیت کے اعلان سے پہلے اللہ پاک نے اس کی وضاحت کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی جگہ ہم نے بتلا دی۔ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس زمین پر عبادت کے لیے تعمیر ہونے والا گھر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک خود فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ سب سے پہلے لوگوں کے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، جس کو کعبۃ اللہ ہم کہتے ہیں۔ تو بلکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین کے اوپر بسائے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ پاک نے عبادت کا گھر کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے گویا اگر اس روئے زمین پر کوئی تعمیر ہوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس سے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسی مخصوص مقام کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، اور اس مقام کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے کہ اس مقام کے بغیر اگر آدمی کہیں اور حج کرے، ایک کے بجائے 50 کر لیتا ہے، ایسی صورت کے اندر وہ حج کہا ہی نہیں جائے گا۔ اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی پاک جگہ پر نماز پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھتا ہے کوئی مخصوص جگہ نہیں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں کہ اسی جگہ ادا کرنا ہے ورنہ ادا نہیں ہوگی اسی جگہ پر رہ کر۔ قربانی ہے، آدمی جہاں بھی چاہے کر سکتا ہے، دوسری نیکیاں جتنی بھی ہے آدمی جہاں کہیں بھی چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک مخصوص مقام کے ساتھ خاص ہے اور مخصوص اوقات کے ساتھ خاص ہے، اور سال بھر میں ایک ہی موقع یہ آتا ہے۔ تو گویا جگہ بھی خاص اس کی اور وقت بھی خاص۔ آدمی اگر نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز مکروہ وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے، نفل صدقہ کرنا چاہے کسی بھی وقت کر سکتا ہے، نفل قربانی کرنا چاہے جو ہے وہ نفل جانور کو ذبح کرنا چاہے کسی کے جو ہے وہ ایسے ہی کہ بھئی چلو میں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کو کھلاؤں گا تاکہ مجھے ثواب ملے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ایک مخصوص مقام کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حج کے چند ارکان اسی مقام کے اوپر ادا کرنا ہے، طواف کعبہ کا کرنا ہے، جو ہے سعی صفا مروہ کے درمیان کرنا ہے، وقوف عرفہ میدان عرفات میں کرنا ہے، وقوف مزدلفہ میں کرنا ہے، جمرات کی رمی اسی مخصوص جمرات پر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افعال اور کہیں ادا کرے گا ادا نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حج کا وقت بھی خاص ہے کہ جو حج کے ایام ہیں انہی دنوں کے اندر حج کر سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے حج کے دنوں میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، چلو درمیانی کسی مہینے کے اندر حج کر لے، یہ حج ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مخصوص جگہ پر مخصوص ارکان کے ساتھ اور مخصوص اوقات کے اندر اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ جو ہے وہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا اس کو، لیکن عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا یہ گھر ہے۔ پھر اس کے بعد اسی زمانے سے لوگ اس کا حج کرتے رہے، طواف کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اس کی عمارت اٹھا لی گئی،
لیکن بنیادیں اس کی پائے اس کے اپنی جگہ کے اوپر قائم تھے. اس پر جو ہے وہ مرور زمان کی وجہ سے، مدتیں گزرنے کی وجہ سے مٹی آ گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. آپ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام آئے. ملک شام میں پھر آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جانا ہے. ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل براق پر بٹھا کر چلے. درمیان میں جہاں کہیں کوئی آبادی آتی، کوئی گاؤں یا شہر آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے یہاں اترنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں، یہاں نہیں. چلتے چلتے ایک ایسی جگہ کے اوپر لا اتارا کہ جہاں پر زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے. بیوادن غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی کھیتی، کوئی سائے دار درخت یا پانی وغیرہ کا انتظام وغیرہ کچھ نہیں تھا. اب اللہ کے حکم سے یہاں لا اتارا. ایک پھر یہاں پر رہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے ان کو عطا کیے. پھر وہ جب بڑے ہوئے، دونوں باپ بیٹوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اس اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. اب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں بتائی کہ جہاں پر پہلے کعبہ قائم تھا، انہی بنیادوں کو اوپر اٹھا کر کعبہ کی تعمیر کی. جب فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار آپ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. خیر، پھر اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو. اب وہاں کوئی آبادی تو بڑی تھی نہیں، اور وہ وقت کوئی وائرلیس کا یا اس طریقے سے ہمارے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانے کے جو طریقے ہیں اور جو نت نئی ایجادات ہیں، اس سے تو وہ زمانہ بالکل خالی تھا، وہ چیزیں موجود نہیں تھی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ اس غیر آباد جگہ میں میری آواز کو یہاں سے کون سنے گا؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ آواز لگاؤ. آواز کا پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر، یا ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو. تو اس وقت جتنے دنیا کے اندر موجود تھے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا کے اندر پہنچا دی. بلکہ جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچا دی، اور جو ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، روح اللہ نے سارے انسانوں کی پہلے سے پیدا کی ہے، ان روحوں کو اللہ نے وہ آواز سنائی. اور اللہ کی اس حکم کے اوپر جن نیک بخت روحوں نے لبیک کہا کہ اے پروردگار آپ کے حکم کے لیے کی ادائیگی کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں. جس نے بھی لبیک کہا وہ ضرور حج کرتا ہے اور وہ ضرور حج کرے گا. بلکہ جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا. تو اللہ پاک نے اسی وقت سے حج کا اعلان کرا دیا، اور اسی وقت سے کعبۃ اللہ کا لوگ حج کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ حج اللہ کی طرف سے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے
اللہ نے اس کی فرضیت کا اعلان کر دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ تمہیں اس کعبہ کا حج کرنا ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر جو حج کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اتنی جو ہے وہ مال دیا ہے کہ وہ وہاں کا سفر کر سکیں، حج کر سکیں، ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ حج کی فرضیت اور دوسرے جتنے بھی اراکین اسلام ہیں اس کی فرضیت وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت ہے کہ طواف کرنے والوں کی طواف کی وجہ سے یا حج کرنے والوں کی حج کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور میں روزانہ جو ہے وہ فرشتے، جو اللہ ہی ان کی تعداد جانتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں، روزانہ فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اس بیت معمور کا طواف کر لیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، تو گویا ہم اپنی محبت کا اظہار وہاں جا کر کریں کہ ایک آدمی جس کے دل کے اندر عشق الہی کی آگ موجزن ہے، وہاں جا کر جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے، پاگلوں کی طرح چکر لگاتا ہے، اور جس کو اپنے گویا لباس کا کوئی خیال نہ ہو، اس طریقے سے 2 چادریں لپیٹ کر کبھی کعبہ کا طواف کرتا ہے، کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے، کبھی مزدلفہ کے کھلے میدان کے اندر وہ رات گزار رہا ہے، کہیں جو ہے وہ مینا کی گھاٹیوں میں وہ اپنے دن گزار رہا ہے، کہیں اللہ کی محبت میں اور شیطان کی عداوت میں وہاں پر کنکریاں مار رہا ہے، اور نہ اس کو اپنے بدن کا پتہ، نہ اس کو اپنے لباس کا پتہ کہ نہ بالوں میں کنگھی کر رہا ہے، نہ بدن کو 2 صابن سے دھو رہا ہے، نہ خوشبو لگا رہا ہے، گویا اللہ کا عاشق بن کر گلی گلی اللہ کے عشق کا اظہار کے لیے وہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حج کا اعلان ہوا اور حج کی فرضیت ہوئی، اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی انکار کرے، ناشکری کرے اور جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، تو سمجھ لو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تو سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر پوری زندگی اور پورے کئی سال ایسے گزر جائے کہ وہاں پر کعبہ میں دم مارنے والا کوئی نہ رہے، کوئی ایک بھی طواف کرنے والا نہ رہے، تو بھی خدا کی عظمت و بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان کے اوپر حج فرض کیا ہے۔ تو جیسے دوسرے ارکان جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر جیسے عمل ضروری جن لوگوں کے اوپر ان دنوں میں جبکہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، حج کے ایام، فارم بھرنے کے ایام آ گئے، ان دنوں کے اندر اگر ان لوگوں کے پاس جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے، اور وہاں کا خرچ جیسے آج کل حج کمیٹی کے اندر بھائی جتنی رقم طے ہے اتنی رقم کا وہ مالک ہے، اور اتنی رقم اس کے پاس ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے حج کر سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب آدمی کے ذمے کوئی چیز فرض ہو جائے جلدی اس کو ادا کر دو، نماز فرض ہو جائے ادا کر دو۔ حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، پتہ نہیں کون سا معنی آ جائے، آدمی بیمار ہو جائے، کنگال ہو جائے، لہذا اس سے پہلے
हज फर्ज को अदा कर लेना चाहिए। बहुत सी मर्तबा आदमी के ऊपर हज फर्ज हो जाता है, लेकिन वो फुर्सत का इंतजार करता है, इस साल बहुत बिजी हूं, आइंदा साल कर लूंगा। भाई जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और अगर जिंदगी रही भी तो हो सकता है आइंदा साल वो माल रहे या ना रहे, और माल एक मर्तबा हो गया, हज फर्ज हो गया, फिर भी अदा नहीं किया और खुदा न खास्ता गरीब हो गया, उस आदमी के जिम्मे हज फर्ज रह जाता है और हज फर्ज छोड़ने का वो गुनहगार होगा। आदमी तंदुरुस्त है, जा सकता है, नहीं गया, अब क्या आइंदा साल जो है वो क्या है जाएंगे, अभी थोड़ी मशगूली है, इस साल थोड़ा तिजारत में अच्छा है, यहाँ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और खुदा न खास्ता आइंदा साल बीमार हो गया और फुर्सत मिली नहीं उसको, इस आदमी पर हज फर्ज हो गया और ताखीर करने की वजह से ये गुनहगार होगा। लिहाजा हज अगर फर्ज हो जाए उसमें ताखीर न की जाए, क्योंकि हज फर्ज होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फर्ज होने के बावजूद न करने पर बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई, फलयमुत यहूदियन औ नसरानिया, कि हज फर्ज हज होने के बावजूद हज नहीं किया तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। इसका मतलब अगरचे ये नहीं कि किसी ने फर्ज हज अदा नहीं किया तो नाऊदु बिल्लाह यहूदी या नसरानी हो जाएगा, लेकिन ये अमल, ये सुस्ती और एक फरीदा जिम्मे के रहने की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए, इससे इस गुनाह के शदीद होने को और इसके बहुत भारी होने को बतलाना है कि चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। लिहाजा जिसके ऊपर भी हज फर्ज हो जाए जल्द करे, उसमें ताखीर न करे। एक तो गलत फहमी में आदमी, आमतौर पर हमारे यहाँ एक रिवाज ये है, शादीशुदा मर्द होता है, अब उसके पास अपना माल है, खुद हज कर सकता है, इतने पैसे हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं कि बीवी को साथ में ले जा सके, तो अब वो इंतजार करता है कि इतने पैसे हो जाए कि रफीक हयात को भी साथ में ले जाऊं। ये कोई जरूरी नहीं, जब हज फर्ज हो जाए और बीवी पर फर्ज नहीं है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है अपने हज फर्ज अदा करने के लिए उसको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं। और अगर इसकी वजह से ताखीर की और खुदा न खास्ता हज अदा करने से रह गया तो आदमी गुनहगार होगा। लिहाजा ये भी इसके भाई आदमी के ऊपर हज फर्ज हो जाए जल्द अदा कर दे। इसी तरीके से बाद मर्तबा आदमी सोचता है मैं तो अभी नौजवान हूं, नौजवान होने के बावजूद अच्छा बैलेंस होता है, भाई अभी नौजवान हूं, हज करेंगे, अभी बाद में कर लेंगे, अभी तो काफी उम्र पड़ी है। लेकिन जैसे मैंने कहा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और हालात की तब्दीली को देर नहीं लगती, लिहाजा ताखीर करने से आदमी गुनहगार होता है। लिहाजा हज इंतजार न करे बड़ी उम्र होने का। इसी तरीके से बहुत सी मर्तबा ये होता है आदमी के खुद अपने पैसे तो होते हैं लेकिन वालिदैन ने हज नहीं की होती है। अब इतना तो उसके पास बैलेंस है, उसकी अपनी जाती बचत है कि जिससे वो हज कर सकता है, लेकिन वालिदैन क्या ले जा सके इतनी इस्तेताअत नहीं। उसकी वजह से आदमी इंतजार में रहता है कि भाई वालिदैन ने तो हज नहीं की, मैं कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शरई एतबार से जब वालिदैन के पास अपने उनके पैसे नहीं है और बेटे के पास इतनी इस्तेताअत है कि सिर्फ वही हज कर सकता है, तो वालिदैन को हज कराना के लिए हज में ताखीर की गुंजाइश नहीं होगी। लिहाजा जिस पर फर्ज हो जाए बिला ताखीर के फार्म भर ले और उसका इंतजाम कर ले। अल्लाह ने जो मौका दिया है उसको गनीमत जान ले। जैसे अभी हज कमेटी की तरफ से तारीख बढ़ा दी गई है, लिहाजा जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज है वो अपना हज फर्ज अदा कर ले। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं कि उनके पास इतना सोना चांदी होता है कि अगर उसको बेचा जाए तो वो इतनी मिकदार हो जाती है कि वो हज कर सके। तो औरत के लिए अलबत्ता एक शर्त यह है कि हज के लिए चूंकि सफर करना है और शरई सफर बगैर महरम के जायज नहीं है,
لہذا اگر کوئی محرم جا رہا ہے تو پھر اور عورت کے پاس اتنا بیلنس ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے تو اس محرم کے ساتھ جانا اس کے لیے ضروری ہوگا. یا شوہر کے پاس اپنے پیسے ہیں، اتنا انتظام ہے وہ خود کر سکتا ہے، اور بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ وہ اپنا حج کر سکتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ پروگرام بنا لیں. بیوی اپنے پیسے سے حج کرے گی، شوہر اپنے پیسے سے حج کرے گا. حج کی فرضیت کسی دوسرے کے انتظام ہونے پر موقوف نہیں ہے. نہ شوہر کے اوپر نہ شوہر کے ذمے یہ ضروری ہے کہ بھئی بیوی کا انتظام ہو تبھی ضروری ہے، نہیں. نہ بیٹے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ باپ والدین کا انتظام ہو تبھی فرض، نہیں. وہ خود کر سکتا ہے، عاقل بالغ ہے، تو اب اس کے ذمے حج فرض ہو گیا. لہذا اس کی طرف تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اہم فریضہ ہے اور اللہ اپنے گھر بلائے، اتنے انتظامات کر دے اللہ پاک، یہ تو بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. اس میں ذرہ برابر تاخیر کو گوارا نہ کرے. اللہ پاک اس کی اہمیت اور قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.